واقعہ جو پیش کیا جاتا ہے خاص طور سے ہم ان ایام میں بھی سنتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنا عظیم گھرانہ، اتنا عظیم گھر، اور اس گھر کا وہ دروازہ کہ جس پہ رسالت مآب سلام پیش کرتے ہیں نماز سے پہلے، نماز کے بعد، سفر سے پہلے، سفر کے بعد، اس دروازے کو بھی آگ لگائی گئی. یہ افسانہ ہی ہے نا، کوئی حقیقت تو نہیں ہے. عالم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے نزدیک یہ ایک افسانہ ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے اس میں؟ یہ جو باتیں ہمارے نزدیک یہ ایسا افسانہ ہے کہ اس کی مثال نہ ماضی میں رہی ہے، اس کے علاوہ نہ حال میں نہ استقبال میں. اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. وَأَمَّا مَا ذِكْرُهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فَاطِمَةَ وَجَمَعَ الْحَطَبَ لِتَحْرِيكِهَا فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ. یہ نہج البلاغہ کہہ رہا ہے یہ غیر وثوق والی خبر ہے. وَلَا مَعْوُولٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ، یہ بات صحابہ کے حق میں معتبر نہیں ہے. بل ولا فی حق یہ کس کی طرف سے، یہ بتائیں نا کس کی طرف سے، کس کا صبر کریں حضرت، آپ پتہ نہیں سمجھ نہیں بولتے کیوں ہیں، آپ میری بات سنتے کیوں نہیں؟ آپ اتنے الزام لگائے، میں چپ کر کے سنتا رہا، میری کیوں نہیں سنتے؟ ادھر دیکھیں، آنکھوں سے آنکھ ملائیں، میری طرف دیکھیں نا، آپ بولتے کیوں ہیں؟ میری گفتگو کا وقت کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ پیار سلامت رہے. ہاں وہ جی یہ پیار سلامت رہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ولا فی حق احد من المسلمین ممن ظہورت عدالتہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی عدالت واضح ہو چکی ہے وہ لوگ یہ کام کریں. اویس بھائی ایک لمحے کے لیے، یہ سن 5 ہجری کے اندر رافضیوں نے یہ روایات گڑھی ہیں. سن 5 ہجری کے اندر جب عراق کے اندر سنی مساجد کو تالے لگا دیے گئے تھے اور ان کے جناب والا دروازوں پر لکھا ہوا تھا، گالی گلوچ لکھا ہوا تھا، جب ان کی حکومت آئی تھی سن 5 ہجری کے اندر. پہلے بھی میں آپ کے ایک پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک شیعہ مولانا تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث کتاب الموضوعات میں لکھی ہے. اور بھائی اس میں امام جلال الدین سیوطی یہ سن 5 ہجری کون سا والا سن؟ 500 ہجری کے اندر. تو دیکھیں علماء نے موضوعات کو بھی جمع کیا ہے اور علماء نے صحیح حدیث کو بھی جمع کیا ہے تاکہ صحیح اور غیر صحیح کی تمیز ہو سکے. شیعہ کتب کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ سن 500 کے اندر گڑھی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں دکھاؤ، کوئی نامہ دکھاؤ، کوئی ابھی ساری عبارت پڑھ دی، بول رہے کچھ بھی نہیں. یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے میرے اچھا بھائی. نہیں ہے تو کسی سنی عالم کی شرح ہوگی، سنی عالم کی شرح ہوگی، اس شرح میں اس نے یہ جملہ کہا ہوگا. نہ علی کا یہ بیان ہے، نہ نامہ ہے، نہ خطبہ ہے. اتنی بھی آپ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ عبارت دیکھیں کیا عبارت دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا لکھا ہے. خود شیعوں کا معتبر عالم ابن ابی الحدیث شیعی نہج البلاغہ میں لکھا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی، جس کے لیے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ معتزلیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. جو معتزلی ہے، جو شیعوں میں شمار نہیں ہوتا، اسے زبردستی بولنے دے، اس کا وقت ہے، اس کو بولنے دے، یہ نکالیں، یہ نکالیں، اس کو بولنے دے بھائی، یہ نکالیں، بولو نا. نہیں کیمرہ پہ دکھاتے ہیں نا کہ یہ ابن ابی الحدید شیعہ. ان کو یہ نہیں پتا کہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے، شیعہ دیکھ لیں. یہ وقت کھا رہے ہیں ویس بھائی، میرا وقت کھا رہے ہیں. یہ خیانت بتا رہا ہوں. نہیں، خیانت کر کے آپ حق زہرا کو چھپا نہیں میں شاہ عبد العزیز نے، شاہ ولی اللہ محدث جس نے شیعوں کے، یہ تو وہی بات ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کے اس کتاب میں موضوعات میں لکھا ہوا ہے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میرے حق میں بات کرے گا. وہ تو حوالے دے رہے ہو، اپنی کتابوں سے اپنے ہی معاملات کو جھوٹ کا پلندہ بنا کر، ایک بیانیہ بنا کر یا پروگرام نہیں کیے جا سکتے. دیکھو یہ شیعوں کی کتابوں میں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے، جیسا کہ نہج البلاغہ نامہ نمبر 45 میں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ کے اجداد میں جو زمین فدق تھی وہ کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں بلا کانت، مولا یہ فرماتے ہیں، یہ گال آ گئی اس میں. مولا یہ فرماتے ہیں بلا کانت فی ایدینا فدق من کل ما ادلتہ. مولا فرماتے ہیں سنو، نہج البلاغہ نامہ نمبر 45 میں، اور ہاں اس آسمان کے سائے تلے صرف فدق ہمارے تصرف میں تھا اور انہوں نے ازروئے بخل وہ ہم سے چھین لیا. مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں یہ ہمارے تصرف میں تھا، نامہ نمبر 45 میں. یہ تو بتائیں، پھر اس کے بعد کال کس کی آ رہی تھی یہ تو بتائیں. پتا نہیں کوئی مولانا تھا اس کی کال، گھر سے کوئی کال نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ متن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ یہ عطا رسول تھا، یہ ہبہ رسول تھا. شیعہ متن ان معاملات سے بھرا پڑا ہے کہ سیدہ زہرا کے گھر پر آگ لے کر آئے، انہیں اذیت دی. ان کی کتابوں میں مجھے یہ تو بتائیں یہ شیعوں کی کون سی کتابیں پڑھ کر عطا رسول تھا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قبضہ تھا، کبھی کہتے ہیں ہبہ تھا، کبھی ہبہ رسول ایسا معاملہ نہیں چلے گا. ہبہ رسول عطا رسول، اور اس کے بعد جب اس بات پر نہیں آئے تو سیدانے کا پھر وراثت کے ذریعے سے میرا حق بنتا ہے. جیسے بہت ساری باتیں آپ کے حوالے سے من گڑت لوگ بیان کرتے تھے کہ جی تھوک کے پلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایسے ہی ہے یا واقعی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ حوالہ جات موجود ہے، یا اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی آپ کے پاس مدلل انداز سے چیزیں موجود ہے؟ کیونکہ اہل سنت کے تو اس کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟
جی مدلل انداز سے کتب اہل سنت سے ازالت الخفا سے بہت ساری کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی. یہ شیعوں کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں مگر کتب اہل سنت بھی اس سے خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے یہ جملہ الفاروق کتاب میں لکھا کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے صاحب نے یہ کہا ہو کہ اگر علی کو نہیں نکالا تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. اس حد تک بھی آنا بڑی بات ہے کہ جس در پر رسول آ کر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر آغا صاحب کہیں گے آپ بلا وجہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں پر ادھر سے کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ قرآن ہمیں نہیں سنائیے, ہمارے کانوں کو درد ہوتا ہے, دل چھلنی ہو جاتے ہیں کہ آپ حق اہل البیت میں قرآن کو کیوں تلاوت کرتے ہیں. وہیں اسی دروازے پر رسول خدا نے زمانہ آخر میں 8 سے 9 ماہ مسلسل آ کر اس در پر باہر کی طرف سے آ کر سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کا رخ, جو مسجد میں تمام دروازے بند کیے گئے تھے سوائے در حضرت علی اور فاطمہ کے, وہ جو مسجد کی طرف سے در کھلتا تھا آپ بالکل رخ پھیر کے اس در کی طرف دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ پہچانو یہ کس کا در ہے. یہ در بابو بابی, یہ در میرا در ہے, یہ گھر میرا گھر ہے. جس نے اسے پہچانا اس نے مجھے پہچانا. اور اسی انداز سے فخرج النبی وهو آخذ بید فاطمہ, نبی لے کر آتے فاطمہ کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر سیدہ کا, اور یہ جملہ فرماتے من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها انها فاطمة بنت محمد هي بضعة مني وقلبي وروحي التي بين جنبي من آذاها فقد آذاني ومن سرها فقد سرني. بہت خوب. ابھی ادا کرتا ہوں میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کا, آدھا وقت انہوں نے میرا شیخ دلشاد مہدوی صاحب کا, یہ کھا گئے ہیں. ڈبل شکریہ ادا کریں میرا. باغ فتح کا تو پتہ نہیں ہے لیکن مفتی عبدالقادر ہزاروی کا وقت آپ کھا گئے ہیں شیخ دلشاد مہدوی صاحب, اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. لیکن بہت اچھے ماحول میں گفتگو رہی اور مجھے اس میں یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی کہ جن جن مکاتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں میرا اس سے کوئی بھی مطلب نہیں, مگر جس مدرسے جس درسگاہ جن استادوں میں آپ پڑھے ہیں ان کو سلام اور شاباشی کہ بہت تحمل کے ساتھ ان حساس ترین موضوعات پہ آپ نے گفتگو ایک عالمانہ لب و لہجے کے ساتھ, عالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ کی ہے. اور خدا کا بڑا کرم ہے ظالمان, میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں, جبکہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں, یہ کہتا وہ اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن پاکستان بھر میں شاید دنیا بھر میں جس پیارے انداز سے, جس دلیل والے انداز سے اور پھر تحمل اور صبر کے ساتھ ہمارے پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو اس میں نتیجہ مل جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ایسے ہے, یہ بات ایسے ہے. اور جو مزید متلاشی رہتے ہیں وہ آنکھیں, وہ قدم, وہ مزید حق کو پا جاتے ہیں. مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے کہ عالم جس بھی مکتب فکر کا ہو وہ عالم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو گفتگو کا ادب آتا ہے, اس کو اپنا موقف رکھنا آتا ہے, اور وہ موقف بہت اچھی طریقے سے آج رکھا گیا ہے. آپ خود متلاشی ہیں حق کے اور آپ خود بھی مسافر ہیں, آپ کو چاہیے کہ خود بھی تحقیق کریں. جو حوالہ جات آج کے اس پروگرام میں دیے گئے, کیا حقیقت ہے, کیا افسانہ, ان سب پہ آپ کی اپنی بھی ایک ریسرچ ہونی چاہیے. میں شکریہ پھر سے ادا کرتے ہوئے خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ بھی جہاں اتنی چیزیں ہیں پڑھنے, دیکھنے اور سننے کے لیے, کوئی فیملی انٹرٹینمنٹ ہم آپ کو نہیں دے پاتے, کوئی ہم آپ کو خواتین کے حوالے سے چچورا پر نہیں دکھا پاتے, پھر بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی سنجیدگی کے یقین جانیے کہ مدعا ہے, اور مزید کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہو آپ کے سامنے پروگرام رکھیں تاکہ آپ کا دین کا مطالعہ قوی ہوتا جائے اور آپ کے دل میں حضرات اصحاب کے لیے, حضرات اہل بیت کے لیے محبت اور محبت پیدا ہو. ہاتھ ملائیے, یہ مسکرا رہے ہیں, دیکھیں آدھا ہاتھ ملا رہے ہیں, پورا نہیں ملا رہے. ادھر سے کہہ رہے تھے شہباز کو آگا دلشاد کو بلایا, آگا دلشاد کو بلایا, ہاتھ پورا ملائیں. یہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کا جو مدرسہ اس وقت زیر تعمیر ہے اور جس کی بنا انہوں نے رکھ دی ہے, بنیاد رکھ دی ہے, لیکن ابھی اس کو بہت آگے جانا ہے, وہ بھی جلدی بنے. اور شیخ دلشاد مہدوی صاحب کا بھی جو آنے والا سفر ہے, ایام ازا کا ہے, ایام فاطمیہ کا ہے, جہاں جہاں یہ مجالس پڑھیں گے, خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ کہتا ہوں آپ سے, اور کمنٹس اور یقیناً کویشچن آنسرز اور ای میلز کا تقاضا کروں گا. اللہ کی امان.